بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2721۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حنظلہ زرقی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار زیادہ ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، لیکن چاندی، روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2722۔ معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص نجش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہو، تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2723۔ عبد الواحد بن ایمن مکی نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بتلایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا میرے یہاں آئیں، انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا، مجھ سے کہنے لگیں کہ اے ام المومنین، مجھے آپ خرید لیں کیونکہ میرے مالک مجھے بیچنے پر آمادہ ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، میں ایسا کر لوں گی، لیکن بریرہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے اسی وقت بیچیں گے جب وہ ولا کی شرط اپنے لیے لگا لیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا آپ کو معلوم ہوا راوی کو شبہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کا کیا معاملہ ہے، تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرط لگا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جو آزاد کرے، دوسرے جو چاہیں شرطیں لگاتے رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2726۔ محمد بن عرورہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عدی بن ثابت نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا، اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے، اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے۔ اسی طرح آپ نے نجش اور تسریہ سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن عرورہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے، اور غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی مجہول کے صیغے کے ساتھ۔ آدم بن ابی ایاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا۔ نظر اور حجاج بن منحال نے یوں کہا کہ منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2727۔ عمرو بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے، اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ ابن جریج نے کہا مجھ سے یہ حدیث یعلی اور عمرو کے سوا اوروں نے بھی بیان کی۔ وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر سے جو جا کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کو پہلے ہی نہیں بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا سوال تو بھول کر ہوا تھا، بیچ کا شرط کے طور پر، اور تیسرا جان بوجھ کر ہوا تھا۔ آپ نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور نہ میرا کام مشکل بناؤ۔ دونوں کو ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، لیکن خضر نے اسے درست کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وراءہم ملک کے بجائے امامہم ملک پڑھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2728۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں
اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ دینا ہوگا، آپ بھی میری مدد کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ایک دم انہیں اتنی قیمت ادا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے یہاں گئیں اور ان سے اس صورت کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے ولا کے لیے انکار کیا۔ جب وہ ان کے یہاں سے واپس ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ صورت رکھی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو انہیں خرید لے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی شرط جس کا پتہ کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے، خواہ 100 شرطیں کیوں نہ لگا لی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرطیں ہی پائیدار ہیں، اور ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2729۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں خیبر والوں نے توڑ ڈالے تو عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے یہودیوں سے ان کی جائیداد کا معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر وہاں اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا گیا جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ خیبر میں ان کے سوا اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، وہی ہمارے دشمن ہے اور انہی پر ہمیں شبہ ہے، اس لیے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بنو ابی حقیق ایک یہودی خاندان کا ایک شخص تھا، آیا اور کہا یا امیر المومنین، کیا آپ ہمیں جلا وطن کر دیں گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھا اور اس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لیے پھریں گے، اس نے کہا یہ تو ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذاق تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے دشمن، تم نے جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شہر بدر کر دیا اور ان کے پھلوں کی کچھ نقد قیمت، کچھ مال اور اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کجاوے اور رسیوں کی صورت میں ادا کر دی۔ اس کی روایت حماد بن سلمان نے عبید اللہ سے نقل کی ہے، جیسا کہ مجھے یقین ہے نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2730۔